صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حضرات علماء کرام، بالخصوص علمی شخصیت جس میں ایک شیخ الحدیث ہیں، ایک شیخ التفسیر ہیں، اور اس علاقے کی دونوں مشہور شخصیات جن کی خدمات پورے علاقے میں مشہور ہے، ایک حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی قاسمی دامت برکاتہم، دوسری شخصیت حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم. ان کے علاوہ اسٹیج پر مولانا سیف اللہ صاحب نے پتہ نہیں مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی، بڑے بڑے علماء کے درمیان میں مجھے بلا کر ایسے لگ رہا ہے معتبر موقر مستند علماء نورانی قاعدے کا امتحان لے رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں. یقین مانیے اس وقت میری یہ حالت ہے. انہی علماء کرام کے صدقے میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ جس اعتماد کے ساتھ یا جس خیال سے سیف اللہ صاحب نے دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھ لے، اور یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کے سامنے اللہ تعالیٰ ذلت سے حفاظت فرمائے. دونوں حضرات علماء کرام نے ایک علمی مواد سامنے رکھا، مجمع اس قابل نہیں تھا. پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں، میوزیکل کوئی پروگرام ہوتا ہے، سب گانے سننے والے، بجانے والے، میوزک سے تعلق رکھنے والے، پورا مجمع بھرا رہتا ہے. ڈانس کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، آڈینس میں پورے اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سیاسی کوئی جلسہ ہوتا ہے، سارے سیاستدان بھرے پڑے رہتے ہیں. اور مدرسے کا جب جلسہ ہوتا ہے تو آپ جیسے حضرات سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بولنا ہی پڑتا ہے. آپ اسے سمجھیں نہ سمجھیں، مجبوری ہے، بولنا پڑتا ہے. بلانا ان کی مجبوری، آنا ہماری مجبوری. سننا آپ کی مجبوری نہیں ہے، بولنا ہماری مجبوری ہے. اس لیے کہ آپ سنے بغیر بھی جا سکتے ہیں، درمیان میں سے بھی جا سکتے ہیں. ہم لوگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تک یہاں سے اٹھ نہیں سکتے. مدارس، مکاتب، مدرسے، مکتبہ، اس پورے ہیگڈے نگر کے علاقے میں
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کرے کہ یہ آواز وہاں تک پہنچے. اسکولوں کی بھرمار ہے اور اسکولوں میں جب اسپورٹس ڈے ہوتا ہے، اینول ڈے ہوتا ہے، 26 جنوری کا سیلیبریٹ کرتے ہیں، 15 اگست سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں میں بغیر کسی دعوت کے پورے پیرنٹس اپنے تمام خاندان کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھا پھوپھی، چچا چچانی، اڑوس پڑوس سب رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اب میری بچی یہاں ڈانس کرنے والی ہے، اب میری بچی یہاں گانا گانے والی ہے، اب میری بچی یہاں رضیہ سلطانہ بننے والی ہے، میرا بیٹا گاندھی بننے والا ہے، میرا بیٹا جواہر لال نہرو بننے والا ہے. یہ پہلے سے ماں باپ کے ذہنوں میں رہتا ہے، کراؤڈ جمع رہتا ہے. یہ مدارس کی بدقسمتی نہیں ہے، مکاتب کی بدقسمتی نہیں ہے. وہ لوگ بدبخت ہیں جن کے مقدر میں ایسے جلسوں میں جہاں خود کے بچے پڑھ رہے ہوں ماں باپ کا نہ آنا ان کی بدقسمتی ہے. یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ کاؤنٹ کر لیں، ان کے گھر سے ایک ایک اگر فرد آ جاتا مجمع کا رخ کچھ اور ہوتا. ابھی جو برقع پوش بچیاں 2 مظاہرے انہوں نے کیے، ڈیمانسٹریشن کیا. ایک میں کچھ ترانہ پڑھا، نظم پڑھی، اور ایک میں واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، فیس بک، اس پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس سے نوٹ کیا. میں نے جو نوٹ کیا ان بچوں کا جو کانفیڈنس تھا وہ دیکھنے کا تھا، اعتماد. این اسی وقت 2 بچوں نے ہماری تقریر بھی کی ہے. دونوں بچے ملاقات کیے، میرے سے ملاقات کیا. ان بچوں کے ہاتھ برف ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے. کچھ سمجھ میں آ رہا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ ان بچیوں کا جو اعتماد تھا، مجھے لگتا ہے ان بچیوں کی مائیں اندر بیٹھی ہوں گی. کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بچوں کے باپ نہیں ہیں؟ یتیم بچے ہیں یہ ایسا بولوں؟ ماریں گے سب پکڑ کر مجھے. اگر یہ یتیم نہیں ہے تو کہاں چلے گئے؟ اہمیت نہیں ہے. بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے. 15 اگست میں میرا بچہ ڈانس کر رہا ہے، اہمیت. اور 15 اگست میں کپڑے منگواتے ہیں اسکول والے، کاسٹیوم. وہ 15 اگست میں ساری دکانوں میں وہ ڈریس لڑکیوں کے بھی لٹکائے جاتے ہیں، لڑکوں کے بھی. ان کا ٹی شرٹ، ان کا فراک. کہاں سے یہ امت گزر رہی ہے اور احساس نہیں ہے. اور جس دن یہ احساس مر جاتا ہے، سمجھیے کہ ہم سب مر کر زندہ لاش بن کر پھر رہے ہیں. اللہ کرے کہ میری بات چبھے آپ کے دل کو، آپ کے دل میں چبھن پیدا کرے. ایک لمحے کے لیے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں. ان بچوں کے باپ سوچیں، ان کی مائیں سوچیں کہ یہ بچے جا کر کسے سنائیں گے. وہ جو بچہ تقریر کیا وہ کسے سنائے گا؟ انگریزی میں ایک تقریر، یہ مدرسے والوں کی مجبوری ہے. مولانا کے مدرسے میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، اس لیے میں سخت نہیں بول رہا ہوں.
इन दिनों जरा सैको हो गया हूं मैं, उम्र ज्यादा हो गई है। क्या जरूरत है मदरसे में इंग्लिश, मजबूरी है। अब जो सूट बूट में आएंगे लोग, लेडीज एंड जेंटलमैन बोले तो वो भी जरा तैयार होकर बताते हैं कि यस मैं इंग्लिश जानता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है उर्दू बोले तो। डियर पेरेंट्स, सब अटेंशन। हाजिरीन किराम, क्या बोल रहे हैं सोइनो, अभी बहुत जूतियां खानी है इस मुल्क में, बहुत। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए मैं जाता नहीं जलसों में, इनसे भी कहा मुझे मत बुलाइए। बुलाते हैं, सुन लेते हैं। किसी जमाना बोलता था मैं, आपका एहसान कि मेरी सख्त बातें आप सुन रहे हैं। मेरा एहसान मानो इस वक्त कि मैं इतना सख्त बोल रहा हूं। ये जो उम्मत, इस उम्मत के जो हालात हैं, ज़हन में रखे दो चीजें। भले यहाँ सुनने वाले आप 10 से 12 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, आप लोग अगर समझ जाएं मैं जो बोलने जा रहा हूं, मेरे लिए आप काफी हैं। हिंदुस्तान की आजादी में लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी, मालूम है आपको। मशहूर जो हुए वो कुछ उलमा मशहूर हुए, तो 200 का मजमा जरूरत नहीं है। 12 बसें, लड़ने वाला सिपह सालार आप आर्मी में देखें, नेवी में देखें, सरहद पर देखें, बॉर्डर पर देखें, लड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, कमान करने वाला एक ही होता है। यहां बैठे हुए 12 लोग, 12 का मतलब 12 ही नहीं है, मिसाल दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल। आप 12 अगर सिपह सालार बन जाएं, मैं समझता हूं एक फौज के लिए आप बेहतर हैं। आप अगर बन गए, दो चीजें ध्यान में रखें। एक है मुल्क जिसमें हम जी रहे हैं जूतियां खाकर, एक है मिल्लत जो मर रही है, एहसास नहीं कि मैं मर रहा हूं। जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत आपको नजर आएंगी, बहुत नाम चलता है APJ अब्दुल कलाम, हमारे लोग भी याद करते हैं, बरादरान वतन भी याद करते हैं, नाम है उनका। अगर उनके बचपन पर नजर डालें, इसी तरह हिंदुस्तान की एक और शख्सियत हिदायतुल्लाह, उसकी सब तफसील में जाना नहीं चाहता मैं, सिर्फ नाम ले रहा हूं। उनका बचपन, इस दौर में देखें आप, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बन रहा है, पहलवान का बेटा पहलवान बन रहा है, सिंगर का बेटा सिंगर बन रहा है, डांसर का बेटा डांसर बन रहा है, लायर का बेटा लायर बन रहा है, पुलिस का बेटा पुलिस बन रहा है। कोशिश करते हैं पेरेंट्स कि मेरे बाद ये ओहदा मेरा बच्चा संभाले। ये बहुत बदकिस्मत बच्चे बैठे हैं यहां। आपके एतबार से, मेरे एतबार से इस मुल्क का सरमाया है। नहीं मालूम इसमें कौन कौन नानोत भी बैठा है, यहां कौन थान भी बैठा है, कौन जामिन शहीद इसमें बैठा हुआ है छुपकर, इसमें कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इसमें कौन जाकिर हसन है, मुझे और आपको नहीं मालूम, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। हैसियत किसकी है? उसकी है जो अंग्रेजी बोले, जो गाना गाए, जो डांस करे। लेकिन इस वक्त मैं आज कर रहा हूं, दो चीजें ध्यान में रखें। एक है हमारा मुल्क, इस मुल्क के लिए हमने क्या नहीं किया, तारीख सब आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो कभी पढ़ लीजिए या किसी को पूछ लीजिए। खामखा हम लोग तो चिल्लाते ही रहे अब तक मुल्क के बारे में, जरा मिल्लत का भी सोचते हैं।
ملک جنہوں نے بنایا، یہاں کوئی قدر ہے اس کی؟ آج بھی ہم لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے، ہم لوگ اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا۔ پڑوس کو چھوڑ کر ایک ہمارے ہندو بھائی کا ایک جملہ بہت پسند آیا مجھے، بڑا پیارا جملہ اس نے کہا، ہم کبھی گنگا میں نہاتے ہیں، اور یہ مسلمان روزانہ اپنی مٹی کو 5 مرتبہ چھومتے ہیں۔ پامپو بیچارے کو 5 وقت کی نماز معلوم ہے، اس میں 5 بولے ہیں انہیں، سنتا نفلہ ہمیں پڑھتے بھی نہیں، پامپو سے معلوم بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمیں سنتا نفلہ فطر یہ سب پڑھ کو ان کو بتاتے تو شاید انہیں وہ بھی کون کر لیتا۔ تو اس ملک میں رہنے والا مسلمان اس ملک سے محبت کر رہا ہے، اس ملک کو چوم رہا ہے، پڑوس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اتنی وفاداری۔ آج مہاتما گاندھی کو یاد کرتے ہیں، سبھاش چندر بوس کو یاد کرتے ہیں، ڈاکٹر امبیڈکر جی کو یاد کرتے ہیں، جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، پتہ نہیں کسے کسے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کہا اس ملک میں کچھ بھی نہیں کیا، کہاں گئے ہمارے شہید اشفاق اللہ خان؟ معلوم نہیں نو کون، توپ سے جو اڑا دیے گئے عبدالحمید، نہیں معلوم ہے یہ کون ہے۔ وہ عبدالکلام، اے پی جے عبدالکلام میزائل مین کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ اگر بولوں گا تو شاید کیسز ہو جائے گا میرا اوپر، غالباً میرا موضوع نہیں ہے۔ ویسے ہی وہ ہدایت اللہ صاحب بیچارے پمپ، انہوں بھی کہا کہ بولے کہا کہ انتقال ہوگا ان کا، انہوں بھی ویسا چلے گئے، اس پر کہنا نہیں ہے مجھے۔ 2 چیزیں بول رہا ہوں میں، ملک پر ہم نے بہت کچھ محنت کی، آج تک نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کم از کم اس وقت 2025 میں ہم سوچیں کہ اب ملت پر کام کریں گے۔ ملت پر کیا کام کریں گے؟ ان بچوں کو تیار کرنا ہے۔ ابھی ایک جگہ میں بیان میں شاید کہہ رہا تھا، ہماری قوم 3 خانوں کے جادو سے باہر نہیں نکل پائی ہے۔ معلوم ہے 3 خان کون ہیں؟ معلوم ہے کون؟ تم ایک بولیے، یہ 3 خان کون ہیں فلم انڈسٹری کے؟ ارے معلوم ہے نہیں ہے آپ کو؟ نہیں اتنے بولے بھی نہیں ہیں آپ لوگ کہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں پوچھ لوں مشہور 4 فرشتوں کے نام کیا ہیں، چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نہیں بول پائیں گے آپ۔ یہ ہے ہماری ملت، اٹس کالڈ اور ملت۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے یا کوشچن مارک ہے؟ آپ ڈیسائیڈ کیجئے۔ یہ جو بچے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلیں، ان کو اگر بچائیں گی یہی بچے ہیں۔ ان بچوں کی عظمت کرو، ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالو کہ تم ہمارے بڑے ہو، اللہ کا علم تمہارے پاس، رسول کا علم تمہارے پاس، حدیث کا علم تمہارے پاس، قرآن کو یاد کرنے والے آپ، حدیثوں پر بولنے والے آپ۔ ان بچوں کو بتاؤ کہ آپ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے والے یہ، ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے والے یہ، ہمیں غسل کے فرائض بتانے والے یہ، منبر و محراب پر امت کو سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کو، ان بچوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں، تباہ۔ اسکولوں میں ایڈمیشن دلایا گیا، ایڈمیشن فیس الگ، انفراسٹرکچر کی فیس الگ، ویان کی فیس الگ، ٹیوشن کی فیس الگ۔ میرے بھی بچے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھاتا۔ ایک بچے کے ٹیوشن کے لیے میتھس، ذرا پڑھے لکھے لوگوں کو آپ جب بولتے ہیں یہ ورڈ
नोट कीजिए, ऐसे बहुत पढ़े लिखे जाहिलों को देखा हूं मैं। मैक्स बोलते हैं, नहीं मैक्स बोलते हैं, MAX, सब डिग्री होल्डर है। सितंबर नहीं बोलते, सितंबर बोलते हैं, SCC, ये सब पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं। अल्लाह का एहसान, अगर हमसे पूछा जाए सूरह फातिहा कौन सी सूरत पहली है, हम सब फातिहा ही बोलेंगे, फातिहा नहीं बोलेंगे। और फिर फख्र क्या है, हम डिग्री होल्डर हैं। अभी मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने शेर पढ़ा था अमीर शरीयत का, जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महज है, इल्म तो है आपके इरशाद फरमाने का नाम। और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मुखालिफत नहीं है, लेकिन वो जो इल्म है वो अल्लाह को पहचानने का इल्म नहीं, वो पेट को पहचानने का इल्म है। इस इल्म में अल्लाह को पहचाना जाता है, उस इल्म से पेट भरा जाता है, पैसा कमाया जाता है, शोहरत कमाई जाती है। और यहां डरता है। यहां 10-12 बैठे हैं, आपसे ही पूछ लेता हूं मैं, यहां बैठे हुए लोगों में कोई ऐसा, एक मजमे में अमानतदारी से बोलना, कभी आप लोगों में अपने बाप के जूते कोई उठाया है? अमानतदारी से बोलिए, उठाए हैं? बोलिए। यहां सिर्फ पूछ ही नहीं, बाप नहीं, मां नहीं, इसमें कौन कौन अपने उस्ताद के जूते उठाए हैं? मैं समझता हूं पूरा स्टेज खड़ा हो जाएगा। ये अदब इन्हीं मदरसों में मिलता है, ये तहजीब इन्हीं मदरसों में मिलती है। बच्चों को सिखाया जाता है, बेटे तुझे जो जन्नत मिलेगी तेरी माँ के कदमों के नीचे मिलेगी। अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्मतिहिम। बाप रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सकत रब्बी फी सकतिल वालिदी, ये पढ़ाया जाता है। तुम्हारा बाप नाराज हो गया, समझो अल्लाह नाराज हो गया, ये कच्चे ज़हनों में बिठाया जाता है। आज हमारे घराने पर नजर डालें, हमारे कल्चर पर नजर डालें, हमारी सोसाइटी पर नजर डालें, बाप बैठा है आराम से, बेटा आके इसमें बैठता है टांग पर टांग रखकर। हम लोग कभी हिम्मत करेंगे? वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हिम्मत करेंगे कभी हम बाप के सामने? मैं अपनी बात करता हूं, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी शादी के बाद 3 बच्चों का बाप था उस वक्त। मुझे याद नहीं कभी टोपी के बगैर मैं अब्बा जान के सामने चला गया हो। मुझे याद नहीं पड़ता जुब्बे के बगैर सिर्फ बनियन पर मेरे वालिद के सामने चला गया हो। एक वक्त ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं था कि मेरे वालिद बैठे हुए हैं घर में हाल में, मेरी अम्मी जान अंदर थी, मेरी अहलिया थी। मैं हमाम से निकला और सीधे जब हाल में आया देखा कि वालिद बैठे, नजर पड़ गई, मैं फौरन मेरे कमरे की तरफ भाग गया। फौरन मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को बुलाया, कहा, नाम लेकर कहा, मुबारक तेरा बेटा बड़ा हो गया है। कुछ समझ में आया आपके? आया कि नहीं आया? हमारे वालिद ने हमारी अम्मी से कहा, मुबारक तेरा बेटा बड़ा हो गया है। क्या मतलब? टोपी के बगैर आ गया है, जुब्बे के बगैर आ गया है, हमाम से सीधे निकल कर आ गया, मैं बैठा हुआ हूं। हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को कितनी समझते हैं। ये जो कल्चर मिलेगा इन्हीं मदरसों की 4 दीवारी में मिलेगा। ये जो तहजीब मिलेगी इन्हीं 4 दीवारी में मिलेगी। इस वक्त काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं रखना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, पूरे मुल्क के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उन तमाम को जमा कर लें, काउंट कर लें, मदरसों को काउंट करें,
परसेंटेज अगर देखा जाए, मदरसे का जो परसेंटेज निकलता है वो 0 निकलता है। जरूरत है मदरसों की। इतने डॉक्टर्स निकलते हैं, कहां जाते हैं ये लोग? इतने एडवोकेट्स निकलते हैं। आजकल एक MBBS की सीट 1 करोड़ रुपए है, और जब करोड़ देकर आएगा फ्री कम करेगा वो। नफ्स पकड़ा है तो 500, बच्चों का स्पेशलिस्ट है तो 1200 है, इनका है कि नहीं है? और आप एक आलिम को बताएं, हजरत मैं नमाज में खड़ा था, जोर से हंसी आ गई, मेरा वजू टूटा नहीं टूटा, 500 रुपए दो जी कंसल्टेशन फीस। कभी देखा है आपने, सुना है? निकाह अगर पढ़ा दिया बहुत शरीफ को रत छपा को 500 रुपए देता हूं हजरत को, कौन भी देखना नहीं वो। वीडियो वाले को 12,000 देगा, फूला वाले को 1.5 लाख रुपए देगा, 5 लाख रुपए पैलेस को देगा, 3 लाख रुपए खाने को देगा। वो सरबरी करती ना, आजकल फैशन है, लड़कियां सरबरी करती। खाते भी रहो, हुस्न को भी देखते रहो। या अल्लाह, किस दौर में हम दाखिल हो गए, किस दौर में दाखिल हो गए। शादियां इससे पहले भी हुई हैं, दावतें इससे पहले भी हुई हैं, मियाँ बीवी इससे पहले भी रिश्ते में बंधे हैं, वलीमा इससे पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, इसीलिए मियाँ बीवी में मोहब्बत थी। अब ऐसा है, इसलिए मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है। तो इस वक्त मिल्लत पर काम करने की जरूरत है। मिल्लत बनेगी कैसे? वो मिल्लत यही बनती है, वो उम्मत यही बनती है। नौजवान बच्चे वो 3 खानों के जादू से बाहर निकले। हमारी बच्चियों से लेकर बूढ़ियों तक ये मोबाइल से बाहर निकले। जब तक ये उम्मत इन्हीं मसाइल से घिरी रहेगी, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सिबगत अल्लाह, अल्लाह का जो रंग है, वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा। पूछ रहे हैं अल्लाह मियाँ, कभी बाप बेटे से नाराज होता है नहीं, कभी गुस्से से पूछता है, सही बोल रहे मेरा बेटा तू, गुस्से में बोलता है। जब प्यार आता है, अंदर तकलीफ होती है, मेरी इज्जत का तू ख्याल कर बा, मेरा बच्चा तू। अल्लाह ऐसे पूछ रहे हैं, वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा। मेरा नाम लेने वाले, मेरे हबीब के नाम का कलमा पढ़ने वाले, मुझे एक मानने वाले, बोलो मेरे रंग से बेहतर किसका रंग है? कौन सा रंग तुम्हें पसंद आया? गाने का रंग, डांस का रंग, हराम का रंग, नाफरमानी का रंग, किसका रंग समझ में आ रहा है? वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा। अल्लाह से बेहतर किसका रंग है? अगर हमारा ख्याल है अल्लाह का रंग सबसे बेहतर है, हम सबको उस रंग में रंगने की जरूरत है। और उस रंग में अगर रंगना है तो मदारिस उसकी पहली सीढ़ी है। उलमा के कदमों में बैठना सीखें, आप उलमा से ताल्लुक पैदा करें, ऐसे उलमा से जिनकी नजर तुम्हारी जेब पर ना हो, तुम्हारे दिल पर हो। यह भी बहुत जरूरी है। अजब अजब चीजें हैं। कहा ना, मैं इस उम्र में जरा सैको हो गया हूं, मुझे पता नहीं रहता कि मैं क्या बोलना चाहिए था, क्या बोल देता हूं। ये उम्मत, ये मिल्लत, मुझे एक चीज पर बड़ी हैरत होती है। आदमी मियाँ बीवी में कोई या बच्चे में कोई बीमार होता है, कहाँ जाते हैं भागकर? जरा जोर से बोलो मजमे में। ये क्या भी मंतिक, बहुत बड़ी लॉजिक नहीं। बीमार हुआ तो आदमी कहाँ जाता है? जरा जोर से बोलो बेटे, तुम्हें 2 मिनट रहो, जरा बड़े को बोलने दो, बच्चे खामोश सुनना, ये भी अदब, ठीक है? जरा बड़े हिम्मत कर को बोलो,
डॉक्टर के पास नहीं। आप लोग कहाँ जाते हैं? जो डॉक्टर के पास जाती है उन्होंने तो बोले डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जाती हैं। आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर। मसला पूछना का तो कहाँ जाती मौली समझ में? गूगल है, यूट्यूब है, बच्चों को नामा रखना का तो यहाँ फतवा भी यहाँ। तो बेहतर क्या है, यहाँ जितने बैठी नहीं पूरे एक अच्छी एक बोतल पॉइजन की नहीं बोलता मैं, क्या तुम 1 लाख पिला को इनको मार को उसमें देखो। कहां जा रही है ये उम्मत? उसमें भी स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, थ्रोट स्पेशलिस्ट, नर्व्स स्पेशलिस्ट होता है नहीं। बच्चा बीमार हुआ नहीं बच्चा काज डॉक्टर होना, बड़ा बीमार हो गया नहीं उन्होंने बच्चों के स्पेशलिस्ट अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। भाई जयदेवा बुट नहीं गवर्नमेंत हॉस्पिटल नहीं, फिर कहाँ जाती भाई? नहीं पूरा इतने पैसे दिया अल्लाह मियाँ हमें जब जयदेवा बोरिंग में अच्छी हो गया, तोबा तोबा तोबा, वहाँ गए तो लाशी चाहती है सब। ये लोगों में मशहूर हो गया है। अल्लाह करे कि ऐसा मशहूर हो जाए, बच्चे स्कूलों में कॉलेजों में गए तो दीन चला जाएगा, मदरसों में आए तो ईमान बाकी रहेगा। अल्लाह करे कि कोई ऐसा माहौल। और इन दिनों में सुन रहा हूँ, नाम नहीं मालूम मुझे, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मालूम रहा तो भी जरा आलिमा भी हमारे हजरता में जरा टेंशन में आ गई, स्टैंड नहीं ले पा रही। उन्होंने भी मदरसे में बोल रही जरा अंग्रेजी पढ़ाओ, बच्चों को हिसाब सिखाओ। भाई तुम्हें पढ़ को ही तुम्हारा हजरता तुम ना हिसाब नहीं पढ़े तो हमें कहा हम ना तो हमारा हजरता हिसाब पढ़े। यहाँ बैठे सो हजरता हिसाब नहीं पढ़ को रहे, नमाज का टाइम नहीं मालूम होता, पूछो क्या हजरत, पूछो इनको हिसाब नहीं मालूम रहा, बाबा मर गया, ये प्रॉपर्टी बेटी को कितनी जाना बेटे को कितना जाना इनको नहीं मालूम नहीं होता अगर हिसाब नहीं पढ़ को रहता। अलजिब्रा, ज्योग्राफी ये नहीं पढ़ को रहे, चांद कितने बजे निकल रहा है, रोजा खोलना कितने बजे डूब रहा है, शहरी कितने, ये भी नहीं मालूम होता। बोलने वाले वना नम छोड़िए जाने दीजिए, बेवकूफ किस्म के लोग हैं, बेवकूफ किस्म के। और जब डुबोने वाले, हमारे हजरत काजी साहब का एक और जुमला याद आ गया मुझे। हजरत काजी साहब, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ खुश नसीब हूँ, ऐसे ऐसे अकाबिर को हमारी गुनहगार आंखों ने देख लिया, वाकई हम खुश नसीब हैं। एक इलाके में बारिश गजब की हुई, मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। एक इलाके में बारिश हुई, उस इलाके का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। जहां बारिश नहीं हुई वो लोग बड़े मुतमईन थे, चलो हमारा इलाका बच गया है। वहां कोई अल्लाह वाला था, उसने खड़े होकर कहा वो जो ऊपर से बारिश बरसी है लोग बच सकते हैं, अगर तुम होशियार नहीं होगे, अलर्ट नहीं रहोगे, याद रखो पानी नीचे से उबलेगा, तबाह हो जाओगे। गालिबन हजरत के तकरीर के कुछ साल बाद बिहार में बहुत बड़ी तबाही मची, पता चला ऊपर से पानी नहीं बरसा या नीचे से पानी उबला है घरों में। तो हमारे में भी 2-4 रहते हैं ऐसा, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाओ, कन्नड़ा पढ़ाओ, हिसाब पढ़ाओ, वाकई इनमें हिम्मत रही कौन तो भी रंदे। जरा जाकर बिशप कॉटन में बोल को आओ, हमारे बच्चे 90% ही, फ्रांसिस जेवियर में बोल को आओ, हमारे बच्चे 90% हैं, सेंट जॉन्स में हमारे बच्चे हैं। एक जुमला बोलो खाली, सर एक अरबी का एक पीरियड रखो, देखो फिर एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है।
सारा नज़ला मदरसों पर, कन्नड़ा यहाँ पढ़ाओ, हिसाब यहाँ पढ़ाओ, अजीब है। लेकिन मदारिस वाले क्या करेंगे? बच्चों को भेज नहीं रहे मदरसों को। इसके भी जिम्मेदारी भी आप ही, पब्लिक जिम्मेदारी इसकी। आप पूछेंगे हमें कैसा असर? मस्जिद में इमाम रात क्या देती तनख्वाह उसे? ज्यादा दबाक दिया लेगडे नगर में कितनी देती? 15 कहाँ देती? मैं पूछ सब जरा फुर्सत मिली तो पूछो, सलाम गिलाम कर को हजरत जाते जाए तुम्हारी तनख्वाह क्या है, ऐसा नको पूछो, सलाम करो, मुसाफा करो, गले मिलो, हजरत आपकी तनख्वाह क्या है हजरत? यहाँ उन्हें हजरत कर को पुकार डाला तो उन्हें जिंदा बोली आज सदरा सेक्रेटरी जय इमाम साहब दो चाबुल को जो जी, अच्छी मौत नहीं मरेंगे ये लोग। मन अबखजा आलिमन बिगैरी सबबिन जाहिरिन खीफा अलैहिल कुफ्र, बगैर किसी वजह के इनाद। ये मस्जिद नए मसाजिद में एक नवी बीमारी चल रही है। झोपड़ी थी माशाल्लाह, हमारा इमाम साहब 15 साल से यहाँ काम कर रही माशाल्लाह, अल्लाह इनको क्या की दे, किधर की दे, इनकी इस दुआ के मोहताज थे सो। अब क्या करना, नवी मस्जिद बना, चलो भी नवी मस्जिद। बेगिरत लोग बोलते हैं नहीं हजरत मस्जिद माशाल्लाह नवी बन गई, जरा इसके काबिल हमें इमाम ढूंढ रही हैं। पे भी आपको माशाल्लाह 15 साल हो गए, शादियों को 25-25 साल, रोज बीवी साथ रहते। बोल को देखो एक बार, तुम्हें आपको 25 साल होगा जी, मैं क्या कि दूसरा सोच रहा हूँ, बोल कर देखो क्या दुर्गत बनती है आपकी। इमाम बदलने का है जा, अब मैं क्या क्या होता हूँ, बड़े बड़े उलमा बैठे, कहानी मैं मुझे अंदर से वही फीलिंग आ रही है कि मैं नूरानी कायदे का इम्तिहान दे रहा हूँ। लेकिन जो पैगाम मैं देना चाह रहा था वो यही पैगाम है। अल्लाह ताला पहले ऐलान फरमा रहे हैं, सिबगत अल्लाह, अल्लाह का एक रंग है। वमन अहसनु मिन अल्लाह सिबगा, चलो आप बताओ अल्लाह के रंग से बेहतर कौन सा रंग है? ये अल्लाह पूछ रहे हैं। जैसा मैं मिसाल दिया बाप बेटे से पूछता है, अगर वाकईतन अल्लाह का रंग सबसे बेहतर रंग है, मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम उस रंग में रंग जाएं, अपने आप को रंग लें, अपनी बीवी को रंगाएं, अपने बच्चों को उस रंग में रंगाएं। जब वो रंग हमारे ऊपर चढ़ेगा क्या होगा? फिर दुनिया हमारे जूते की नोक पर रहेगी। दुनिया बहरहाल दुनिया है, दुनिया की तलाश तो दुनिया मिली नहीं, दुनिया की तलाश दुनिया मिली नहीं। अब पाँव पड़ रही है तो मैं पूछता नहीं। इंशाअल्लाह उस मकाम पर अगर इस उम्मत को आना है, जरूरी है पहचाने कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या इन मदरसों को देखना, इन मदरसों की निगरानी करना, इन मदरसों को ताउन करना, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला बोलने वाले से ज्यादा जितने यहाँ सुनने वाले मुअक्कर मुस्तनद मंझे हुए उलमा हैं, दोनों उलमा ने अपनी मोहब्बत से नवाजा। मैं उस काबिल तो हूँ नहीं, बड़ों का मिजाज होता है छोटों को ऊपर लाए, आगे लाए, उनकी तारीफ करें। अल्लाह उनके ज़मान की लाज रखे। और आखिर में फिर एक बार मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि ये जो बच्चियों में तमाता भूल नहीं पा रहा हूँ मैं, जब इन्होंने अपना वो तराना पढ़ा, वो कुछ पढ़ा, ये भूल नहीं पा रहा हूँ। वो एतमाद इन बच्चों में अगर पैदा होना है, जब तक इनके बाप आकर बैठकर नहीं बोलेंगे माशाअल्लाह क्या बेटे 2 रुपये हिफ्स कर लिया, कहते पिट गिट थपक को, एक प्यार कर को, भाई तुम्हारा बच्चा पड़ोस का नहीं, उसे देखो, तुम्हें क्या भी फीसा देखो, नहीं पढ़ा नहीं,
فیسیں کہہ سکتے ہیں. جتنے مدرسے مجھے معلوم نہیں فیسا نہیں دیتے وہاں کون بھی. ذرا اس بچے کو پیار کرو, اس سے بولو بیٹے تو میری نجات کا ذریعہ, جنت ان کی آنکھوں میں دیکھو نظر آئے گی. ان بچوں کو پیار کرو, ان بچوں کا ادب کرو, ان بچوں کی قدر کرو. یہی بچے ہیں اس ملک کو بچانے والے بھی, اس امت کو بچانے والے بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ سننے والوں سے زیادہ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میں آخر میں مولانا سیف اللہ صاحب کا, ان کے رفقا کا, ان کے ذمہ داروں کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں. اس موقع پر آپ نے مجھے یاد کیا, اور پیچھے بیٹھے ہوئے تمام بڑے بڑے علماء سے یقین کریں میری بات کا بہت ہی معذرت چاہتا ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے بٹھایا جا سکے. آپ کی موجودگی میں مجھے اطلاع نہیں تھی کہ آپ سب حضرات تشریف لا رہے ہیں. بہرحال سما خراشی اور جرت کی بہت بہت معذرت چاہتے ہوئے میں آپ تمام حضرات سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدر عالی قدر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب افسر عزیزی دامت برکاتہم, بانی اور محتمم جامعۃ السعودیہ بنگلور, حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی دامت برکاتہم, اور دیگر حضرات علماء کرام, بزرگان محترم, عزیز دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین اور عزیز طلباء, اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو آج کے اس مبارک جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مدرسہ جامعہ اشاعت القرآن اس کا سالانہ انعامی جلسہ منعقد ہے, اس میں شرکت کی اللہ نے توفیق دی. یہ مدرسے دینی ادارے ہیں, اس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اصل علم تو قرآن اور حدیث کا علم ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. پورا دین جو ہے قرآن اور حدیث ہی. قرآن بہت بڑی دولت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. میرے عزیز و بزرگوں, علم اصل میں اسی چیز کا نام ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا العلم ثلاثۃ, علم جو ہے تین چیزوں کا نام ہے. آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما سوا ذالک فہو فضل. علم اصل میں تین چیزوں کا نام ہے. وہ آیتیں قرآن کی جس میں اللہ نے اپنے احکام بیان کیے گئے ہیں, اس سے مراد قرآن ہے. دوسرا جو ہے سنت قائمہ, وہ احادیث مبارکہ جو ہمارے لیے عمل کے لیے ضروری ہے. اور فریضۃ عادلہ کا معنی ہے فقہ, یہ قرآن اور حدیث کی تفسیر. یہی علم اصل ہے. میرے عزیز و بزرگوں,
اس کے سوا جتنے علوم ہیں دنیا کے، وہ اصل میں علوم نہیں ہیں، وہ فنون ہیں، اور اس میں انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس میں میرے عزیزوں بزرگوں جانوروں میں بھی وہ علم ہے۔ حضرات علماء کرام نے، اور خاص کر حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے جانوروں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے علوم ہیں اس میں انسان کی خصوصیت نہیں ہے، اس میں حیوانات بھی شریک ہیں، اس میں بھی ڈاکٹر ہیں، اس میں بھی انجینئر ہیں، عجیب و غریب حیرت انگیز جو ہے واقعات اس میں ذکر کیے ہیں۔ آدمی غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ علم صرف جو ہے انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جانور بھی، حیوانات بھی اس میں شریک ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ آپ جو ہے کسی بھی کتاب میں، حدیث میں دوسرے کوئی علم کی فضیلت کو نہیں سنیں، صرف فضیلت جو ہے قرآن کی اور حدیث کی، دین کے علم کی ہے۔ تو حدیثوں میں بتایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یا علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اس سے مراد جو ہے دین کا علم ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بتایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہی جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ سعادت جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتے۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ سعادت جو ہے یوں ہی نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ جل شانہ عطا نہ کرے۔ عام طور سے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو جو ہے بہت ہی لوگ جو ہے کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی بچوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو کہیں بھی نہیں چلنا، اسکولوں میں، کالجوں میں، گھروں میں جہاں نہیں چلتے تو وہ بچوں کو لا کر مدرسے میں جماتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں چلا تو بچہ اسے مدرسے کی طرف بھیجو۔ حالانکہ یہ علم میرے عزیزوں بزرگوں کمزوروں کے لیے نہیں، ناقص العقل کے لیے نہیں، یہ تو بڑے عقل مندوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کو قبول کر کے ان کو بھی یہ علم کی دولت دیتے ہیں، لیکن اصل میں قرآن اور سمجھنے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ یہ مدارس جو ہے دنیا میں قائم ہے، جس کی وجہ سے اصل علم قرآن اور حدیث اور دین باقی ہے۔ اگر مدرسے نہیں رہیں گے تو الفاظ کی حفاظت نہیں ہوگی، معنی کی حفاظت نہیں ہوگی، اس کے مطالب کی حفاظت نہیں ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی حفاظت مدرسوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو دین کے علم کی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ دیکھیے کسی بھی حدیث میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ دنیا کے کسی علم کے پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ ناظرہ قرآن اگر کسی کو ہم نے پڑھا دیا، اپنے بچے کو ہم نے بچی کو ناظرہ قرآن سکھا دیا، حدیث پاک میں ہے کہ اس ناظرہ قرآن کے بچے اور بچی کے پڑھنے کی وجہ سے ماں باپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں بزرگوں، اگر ماں باپ نے اور ذری محنت کی
اور ذرا اسے جو ہے پڑھایا اور حافظ قرآن بنا دیا تو حافظ قرآن کی فضیلت بڑی زیادہ، اس کو کیا ملے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن ماں باپ کو اللہ جل شانہ ایک تاج پہنائیں گے قیامت کے دن، اس کی موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہو۔ ماں باپ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ کس عمل کے طفیل میں یہ جو ہے انعام مل رہا ہے؟ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو تمہارے لیے جو ہے یہ انعام۔ 2 جوڑے کپڑے حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنائیں گے، پوری دنیا مل کر وہ 2 جوڑے کپڑے خرید نہیں سکیں گے۔ حافظ قرآن میرے عزیز و بزرگوں ایسے خاندان کے 10 لوگوں کو یا 10 جو ہے گھرانوں کو وہ جو ہے سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں کوئی حافظ قرآن بن گیا تو 10 افراد یا 10 گھرانوں کو اللہ جل شانہ ان کی سفارش کی وجہ سے، حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ جنت میں بھیجے۔ ایسا کوئی علم ہے دنیا میں؟ کسی بھی جو ہے علم کے سلسلے میں یہ فضیلت نہیں ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا پڑھو، حافظ قرآن ایک آیت کریمہ پڑھے گا تو ماں باپ کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں اور دوستو، یہ بہت بڑا علم ہے۔ یہ جو مکتب مدرسہ ہے اسے معمولی نہ سمجھے، یہ بہت قیمتی جگہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو صرف ہمیں دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی، آخرت کے لیے نجات کا ہمارا ذریعہ ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، لیکن حدیث پاک میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ان استاذوں کو جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اللہ اپنا عرش کا سایہ قیامت میں نصیب فرمائے۔ یہ وہ فضائل ہیں جو اور علم کے لیے نہیں۔ اس لیے ماں باپ خوش نصیب ہیں جو بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں وہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن سب کچھ اسی میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بتایا گیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ جل شانہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا درجہ دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور پست کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا، پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، دوسروں کو تک اس بات کو پہنچایا، تو پھر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تو وہ جو ہے ہمیشہ، میرے عزیز و بزرگوں، تو وہ جو ہے محروم ہو گیا۔ دنیا میں بھی اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، آخرت میں بھی کوئی اس کی وقعت نہیں۔ اس لیے مدارس کی قدردانی کریں، مکاتب کی قدردانی کریں، اور یہ نہ تصور کریں کہ بھئی ہر جگہ مدرسے کھول رہے کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ہر ایک مدرسے کی ضرورت ہے۔ ایمان والے بھائیوں کی، اسلام والے بھائیوں کی تعداد کے لحاظ سے جو مدرسے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یونیورسٹیاں، کالجیں اور جو ہے اسی طریقے سے اسکول بہت زیادہ ہیں۔ آپ جائیں گے ہگڑے نگر سے ریوا یونیورسٹی تک بے شمار کالج ہیں، بے شمار اسکول ہیں، بے شمار جو ہے بڑے بڑے جو ہے دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں، لیکن یہ مدارس جو ہیں بہت کم ہیں۔ اس کے لیے مدرسوں کی طرف خاص توجہ دینی ہے۔ الحمدللہ ہمارے حافظ سیف اللہ صاحب نے یہاں رہتے ہوئے چند سال جو ہے انہوں نے مسجد ابرار کی خدمت کی،
اور اس کے بعد میں پھر یہاں ایک مدرسے کی بنیاد انہوں نے ڈالی. جب پہلی مرتبہ یہ مدرسہ شروع ہوا تو بسم اللہ خانی میں بھی بندہ حاضر تھا اور انہوں نے دعوت دی تھی. تو الحمدللہ مختصر مدت میں انہوں نے کافی ترقی کی. مکتب بھی قائم کر دیا, قیام و طعام کے طلبہ کو بھی انہوں نے جو ہے رکھ کر تعلیم دینا شروع کیا, اور ماشاءاللہ اسکول کی دنیا کی تعلیم بھی یہ دے رہے ہیں. اب جو ہے ماشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. انہوں نے تفصیل بتائی, جب وہ دعوت دینے کے لیے آئے تھے تو پورا جو ہے خاکہ انہوں نے سامنے رکھا. ماشاءاللہ کم جو ہے مدت میں اس مدرسے کو بہت ترقی ملی ہے. الحمدللہ ہمارے اس جو ہے محلے کی ایک بڑی ضرورت ہے. بہت سارے بچے ہی جو ابھی جو ہے مکتب سے جڑے ہوئے نہیں, بہت سارے بچے ہیں جو نہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں نہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو ان بچوں کا کیا ہوگا, انہوں نے سوچ کر جو ہے ماشاءاللہ ایک ادارہ قائم کیا, اور آج اس کے سالانہ انعامی جلسے میں ہم شریک ہوئے, اور بچوں نے ماشاءاللہ عصر کے بعد بھی, مغرب کے بعد بھی, ہمارے آنے سے پہلے بھی اور ہمارے آنے کے بعد میں بھی علمی مظاہرہ پیش کیا. یہ بہت بڑی دولت ہے. تو کم مدت میں کافی ترقی ملی ہے. محلے والوں نے, ذمہ داروں نے ماشاءاللہ اس کا بڑا جو ہے خیال کیا ہے, تعاون کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ ادارہ ماشاءاللہ کم عمری میں مختصر مدت میں بہت ترقی کیا. اللہ رب العزت اس جو ہے مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, نظر بس سے پوری پوری حفاظت فرمائے. شروع میں مدرسے ایسے ہی چلتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں سب سے کہ دارالعلوم دیوبند جو یو پی میں ایک ادارہ ہے وہاں جا کر دیکھیے, کئی ہزار طلبہ وہاں پڑھتے ہیں. وہ مدرسہ چھوٹا نہیں ہے, وہ بہت بڑا جو ہے علاقہ ہے مدرسے کا, دارالعلوم دیوبند. وہاں کی سند حدیث جو ہے بہت مضبوط ہے. بر اعظم ایشیا میں اتنا بڑا مدرسہ نہیں ہے. اور حنفی مدرسہ, اہل سنت والجماعت کا مدرسہ. میرے عزیز و بزرگوں, شروع میں جب ہوا تھا اس کی بھی جو بنیاد ہوئی تھی, کیا ہوئی تھی, ایک طالب علم تھے, ایک استاذ تھے, اور اس کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں تھا. ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا. دارالعلوم دیوبند جو ہے شروع میں ایک استاذ, ایک شاگرد, اور وہ بھی انار کے درخت کے نیچے جو ہے تعلیم شروع ہوئی. ہمارا ایک ادارہ ہے دارالعلوم جامعہ ندوۃ الابرار, یہاں سے جو ہے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ریوا یونیورسٹی سے آگے BSF کے پاس ہماری بھی جو بنیاد شروع ہوئی تھی وہ درختوں کے نیچے تعلیم ہوتی تھی. سیٹوں کے جو ہے چھوٹے چھوٹے گھر تھے. سب مدرسوں کی بنیاد ایسے ہی ہوتی ہے, پھر بعد میں چل کے وہ بڑے ہوتے ہیں, پھلتے ہیں, بولتے ہیں. تو سب مدرسے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب یہ مدرسہ بھی شروع میں جو ہے کرائے کی عمارت میں سیٹوں کے گھر میں شروع ہوا. میرے عزیز و بزرگوں, آپ حضرات کی فکروں سے انشاءاللہ, دعاؤں سے, توجہات سے بہت جلدی اس مدرسے کی ترقی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے, حافظ سیف اللہ صاحب نے کافی محنت کی ہے. دن رات جو ہے طلبہ کو پڑھانے میں, جمانے میں, ان کی خدمت میں. خاندانی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وہ اچھے جو ہے علمی گھرانے کے خاندان کے ہیں. ان کے جو ہے خاندان کے افراد بھی بہت سارے علماء ہیں, اور وہ بھی جو ہے دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ان کے اساتذہ بھی یہاں آئے ہیں, اساتذہ کو بھی انہوں نے بلایا ہے. ماشاءاللہ استاد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے شاگرد کی کارکردگی, کارنامہ کہ انہوں نے جو ہے جامعہ اشاعت العلوم قائم کر کے ماشاءاللہ اپنے استاذ کو اپنی جو ہے محنت بتائی. استاذ کی دعائیں بھی لے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرات علماء کرام, مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب جو ہمارے شہر بنگلور کے, کرناٹک کے مشہور عالم دین ہیں,
بہت دینی خدمات میں انہوں نے جو ہے بڑا زندگی کا حصہ گزارا ہے. اللہ نے خوش الحانی سے بھی ان کو نوازا ہے, قرآن کی دولت بھی ان کو دی ہے. مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی ہمارے قریب ہی میں ماشاءاللہ وہ مدرسہ چلاتے ہیں, اور جامعہ مسجد اسلام آباد بسنت میں کے خطیب بھی ماشاءاللہ. ایسے بڑے بڑے علماء کرام کو انہوں نے جمع کر کے, اور بھی دیگر حضرات علماء کافی تعداد میں یہاں شریک ہوئے ہیں, تو ان کو اپنی جو ہے محنت بتائی ہے. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو, جامعہ اشاعت القرآن کو, دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شش جہت سے ان کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ مدرسہ آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس محلے میں, اس گلی میں جو قائم ہے, گزارش یہ ہے کہ ماں اور بہنوں سے بھی کہ اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں, اپنے بچوں کو بھی بھیجیں, تاکہ وہ علم سے آراستہ ہوں. اور ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی مدرسے کا تعاون کریں. عورتیں اگر جو ہے ہمت کرتی ہی تو انشاءاللہ کافی ان سے فائدہ ہوتا ہے. ایک تو بچوں کی تربیت میں بھی ماؤں کا دخل ہے, اور دوسرا میں جو دیکھ رہا ہوں ماحول آج کل کا کہ عورتوں کے ذریعے سے ماشاءاللہ کافی دین کا تعاون ہے. جامعہ ندوۃ الابرار جہاں ہمارا مدرسہ قائم ہے, ایک بہن آدھا ایکڑ زمین انہوں نے جو ہے ہمارے مدرسے کے لیے دے دی. تقریباً 22,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ جو ہے زمین ہے وہ. اب وہاں ایک اسکوائر فٹ کی قیمت جو ہے 5,500-6 ہزار روپے ہے. اب اندازہ لگائیے کہ 5,000 5,500 کا اگر جو ہے قیمت لگائی جائے گی تو آج وہ 9 کروڑ روپے کی زمین ہے, 9 کروڑ روپے سے بھی زیادہ. لیکن انہوں نے اپنی, میرے عزیز و بزرگوں, حصے کی زمین ہمارے مدرسے کے لیے وقف کر دی. آج بھی وہ میاں بیوی موجود ہیں کمن حلی میں, اور ہمارا جو ہے بڑا تعاون کرتے رہتے ہیں ماہانہ بھی, اور ماشاءاللہ پورے گھر سے ان کا تعاون ہے. تو عورتیں اگر ہمت کر لیں گی تو انشاءاللہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے کرائے کا, وہ ایک خاص زمین میں بدل سکتا ہے, اور اس کی عمارت بھی انشاءاللہ مضبوط ہو سکتی ہے. میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس مدرسے کی خاص توجہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور نظر بد سے بچائے. میں آخر میں آپ حضرات سے جو ہے تعاون کی درخواست کرتا ہوں کہ اس مدرسے کو اور جو ہے پروان چڑھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, اس کی کوشش کرنے کی فکر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے. ان بچوں کو اللہ جل شانہ حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم دین بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں ان بچوں کو جو ہے دین کے لیے, دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آنے والے حضرات علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس مدرسے کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد فرمائیں, تاکہ یہ مدرسہ جلد از جلد ترقی کے منازل پر جو ہے چڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اسٹیج پر جلوہ افروز قابل صد احترام حضرات علماء کرام, حفاظ اعظام, حاضرین کرام, خواتین اسلام,
سب سے پہلے میں عزیز بچوں سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کا لحاظ کریں. یہاں آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور آپ شور کر رہے ہیں. بزرگان محترم، حاضرین کرام، ویسے دو تین حضرات علماء کرام اور مقررین کا بیان یہاں پر اس سے پہلے ہو چکا. حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے بہت ہی تفصیل سے ہمارے سامنے مختلف گوشوں پر مدارس عربیہ کی اہمیت اور ہم مدارس کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ ہمیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں، خواتین کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں بہت ہی اہم باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس میں مختصر سی گفتگو کر کے جگہ لیتا ہوں، اس لیے کہ اب ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز شہنشاہ خطابت کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، حضرت مولانا محمد حنیف افسر عزیزی صاحب دامت برکاتہم، جو محتاج تعارف نہیں ہے کسی بھی جگہ، ان کا خطاب انشاءاللہ ہوگا. ویسے تو میں یہیں کا رہنے والا ہوں، مجھے تو بار بار موقع ملے گا، افتتاح میں بھی میں حاضر ہوا تھا یہاں. تو بہرحال طلباء عزیز، حاضرین کرام، جیسا کہ ہم نے سنا مختلف مقررین کی زبان سے، مجھے اس موقع پر ہمارے استاذ محترم حضرت حکیم الملت مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی قاسمی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا جو حضرت ہمیشہ مدارس کے افتتاح پر، مدارس کے جلسوں میں فرمایا کرتے تھے. اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہر قیمت پر مفید ہے، ہر قیمت پر مفید ہے. اس لیے کہ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. حضرت اکثر اپنے خطابات میں فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، جیسا بھی ہو، ان کا براہ راست تعلق صفحہ نبوی سے ملتا ہے. صفحہ نبوی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پہلی مسجد، مسجد نبوی، جہاں نماز پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے بعد ایک چبوترا ہے بالکل روضہ اقدس کے لگ کر پیچھے، وہاں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو پڑھاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام استاد تھے، معلم تھے، حضرات صحابہ شاگرد تھے. ابو ہریرہ بھی پڑھتے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی پڑھتے تھے، حضرت معاذ ابن جبل بھی پڑھتے تھے. تو بزرگان محترم، ہم ذہن میں رکھیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی بھی مکتب کیوں نہ ہو، مدرسہ کیوں چل رہا ہو، جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہو، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہو، سیکھنا سکھانا ہوتا ہو، اس سب کا تعلق براہ راست اللہ کے نبی کا قائم کردہ صفحہ نبوی سے ہے. وہ پاور ہاؤس ہے، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے نور، وہاں سے سپلائی ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فیض جو آپ نے 1400 سال پہلے
جہاں پر شروع فرمایا تھا. اس لیے کسی بھی مکتب کو، کسی بھی مدرسے کو، کسی بھی تعلیم گاہ کو، کسی بھی جامعہ کو معمولی مت سمجھیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سب سے پہلا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، قرآن کا حکم نہیں، اللہ نے ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. سب سے پہلا حکم اللہ کی جانب سے غار حرا کی خلوتوں میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے ہیں اللہ کا پیغام، پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق. سرکار پڑھیے اللہ کے مبارک نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو. خلق الانسان من علق. پڑھیے وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جو بہت ہی معزز ہے، مکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا. ایسے پروردگار کے نام سے پڑھیے. تو بزرگان محترم، سب سے پہلا حکم جو آسمان سے آیا ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہے، وہ پڑھنے کا. پہلے پڑھو، اس کے بعد جہالت دور ہوگی، تاریکی دور ہوگی، ظلمت ختم ہوگی، روشنی آئے گی، اجالا آئے گا، انسان کے اندر انسانیت آئے گی. جبکہ وہ جہالت کا دور، وہ تاریکی کا دور، وہ جہلائے عرب کا دور، سب سے پہلا حکم ہو رہا ہے پڑھنے کا. جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے، علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام. اللہ اور اس کے رسول کا کہا ہوا یہ صحیح معنی میں علم ہے. دوسری جو چیزیں ہیں وہ پیٹ پالنے کا علم ہے، روزی کا علم ہے. بزرگان محترم، ہمیشہ مجلسوں میں مجھے یاد آتے ہیں ایسی مجلسیں جب حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب مظہر رشادی رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی ہم دونوں جلسے میں جاتے تھے تو حضرت مکاتب کے مدارس کے جلسوں میں یہ حدیث ضرور پڑھا کرتے تھے کہ ہماری نظروں میں اسکول میں پڑھنے والا طالب علم، کالج میں پڑھنے والے بچے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی علم ہے، پڑھنا چاہیے. میں ہماری مسجد اسلام آباد بسنت گڑی کے جمعہ کے خطبات میں کہتا ہوں، پڑھائیے، بڑی سے بڑی ڈگریاں آپ اپنے بچوں کو دلائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ایڈوکیٹس بنائیے. آج ضرورت ہے ہماری قوم کو، لیکن سب سے پہلے مسلمان بنائیے، سب سے پہلے مسلمان بنائیے. اللہ کو وہ پہچاننے والا ہو، پیغمبر کو پہچاننے والا ہو، اور والدین کی عظمت کرنے والا ہو. آج دنیا مجھے معاف کرے، میں بلا جھجک کہوں گا، ہمارے سامنے حالات ہیں، ہمارے سامنے خبریں ہیں. اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے بچوں سے ماں باپ ڈرتے ہیں اور ان کے خیال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ میرا بچہ، اس کی یہ حالت ہے اور اس کی یہ عادت ہے، اب وہ آئے گا تو کیا کہے گا. قربان جائیے، جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اپنے والدین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی. اسٹیج پر جلوہ افروز مجھ سے بہت بڑے حضرات علماء، بہت بڑے تجربے کار علم والے حضرات علماء، ان کے سامنے میں ہمارے ہی شہر کا ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے. علماء اپنے اپنے اعتبار سے خدمتیں انجام دیتے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ معتبر ہے، مستند ہے، قابل تعریف ہے ان کی خدمات. کوئی مکاتب میں لگا ہوا ہے، کوئی مدارس میں، کوئی اسٹیج سے اپنی خدمت انجام دیتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں اپنی خدمت انجام دیتا ہے. سب دینی شعبے قابل مبارکباد ہیں، ہر ایک کی اہمیت ہے. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیکھا ہے آپ کو، ہمارے شہر میں بہت آتے تھے حضرت، بہت پہلے.
سنت پر عمل کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ حضرت کی عادت شریفہ تھی. یہ دو چیزیں، چاہے ٹرین کا مسئلہ ہو، چاہے فلائٹ کا مسئلہ ہو، چاہے بس کا مسئلہ ہو، پہلے جماعت کے ساتھ نماز، اس کے بعد دوسرا قصہ. حضرت ہمارے ہی شہر کے ایک محلے میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. ظہر یا عصر کی نماز تھی. نماز کے بعد ایک جنازہ لایا گیا. حضرت سے کہا گیا کہ حضرت نماز پڑھاؤ. بڑے عالم تھے، بزرگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ اگر نماز پڑھائیں گے تو ہمارے والدین کی جلدی مغفرت ہو جائے گی. حضرت سے کہا گیا نماز پڑھائیں. حضرت آگے بڑھے. علماء ہے اسٹیج پر، جانتے ہیں مسئلہ، صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے. اجازت لیتا ہے امام جنازہ پڑھانے سے پہلے کہ بھائی اس میت کا وارث کون ہے، یعنی جو مرنے والا ہے اس کا کوئی بیٹا یا بھائی وارث کون ہے. حضرت نے اجازت لی. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، لیکن سامنے سے کوئی بولنے والا نہیں ہے. حضرت نے کہا بھائی اس میت کا وارث کون ہے؟ تو مسجد کے باہر سے آواز آئی، حضرت میں وارث ہوں، نماز پڑھا ڈالو. حضرت نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں مرنے والے کا بیٹا ہوں. اندر کیوں نہیں آتے؟ اس زمانے کا وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا. حضرت نے پوچھا اندر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے پیر میں 10,000 کے شو ہیں، میں اسے نکال کر وہاں آنا نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا مرنے والے پر تو بعد میں انا للہ پڑھیں گے، پہلے تیرے اوپر انا للہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. مرنے والے باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے تجھے ڈاکٹریت کی ڈگری دلوائی اور تجھے اس قابل بنایا، لیکن تو اتنا قابل نہیں ہے کہ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے. کیا تو خاک جا کر قبر پر سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ اے کاش مرنے والا اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھایا ہوتا، اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا ہوتا، ڈاکٹر بھی بنایا، انجینئر بھی بنایا، دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دلوائی. مدرسے میں بھیج کر باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ معلوم اگر کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اکثر جلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ضرور آپ دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دلوائیں، لیکن ایک بچے کو اشاعت العلوم جیسے، جامعہ ندوۃ الابرار جیسے، دارالایمان جیسے، جامعہ سعودیہ جیسے، سبیل الرشاد جیسے، دیگر مدارس جیسے مدرسوں میں بھیجیں، حافظ عالم بنائیں. جب آپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو تو کسی کرائے کے امام کی ضرورت نہ پڑے. آپ کا بچہ جب سامنے تکبیر کہے گا اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ہمیں پوچھیے، ہمیں اس کا احساس ہے. جب ماں کا جنازہ سامنے ہوتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، بیٹا جب پڑھاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خدا پاک کی قسم سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اس قابل بنائے. آج جو مجلس میں موجود ہے میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں، اگر تم آخرت بنانا چاہتی ہو، بچوں کی طرف سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک لینا چاہتی ہو تو ایک بچے کو کم از کم حافظ و عالم بنائے. خدا کی قسم کبھی وہ بچے بھوکے نہیں رہیں گے. میں شروع میں عرض کر رہا تھا، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب ہمیشہ عرض کرتے تھے کہ جب اسکول جاتا ہے بچہ، کالج جاتا ہے بچہ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ یا جو بچی کتابیں لے کر مدرسہ اور مکتب کی طرف چلتا ہے، بچہ جب اسکول جاتا ہے تو کتابیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کہاں لے کر جاتا ہے؟ سامنے لے کر جاتا ہے، بیگ پیچھے لگا لے کر جاتا، پیچھے لگا کر جاتا ہے. اور مدرسے کو آئے تو کتاب سامنے رکھتا ہے، پارے ام سینے سے چپکا کر، نورانی قاعدہ پھٹی پرانی کیوں نہ ہو، پارے ام الف لام میم پھٹے پرانے ورق کیوں نہ ہو، لیکن سینے سے لگا کر چلتا ہے، اس لیے کہ یہ علم سامنے جانے والا ہے.
حضرت مولانا عرض فرماتے تھے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بچہ اور بچی جب مکتب یا مدرسے کے لیے نکلتی ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، صاحب مشکات نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی بچہ جب بچی مکتب یا مدرسے میں جاتی ہے طلب علم کے لیے، نورانی فرشتے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اس لیے یہ عزم کر کے اٹھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں منتظمین کو، صاحب مدرسہ کو، محترم صاحب کو، کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ دانے درمی سکنے، یعنی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بات لمبی ہو جائے گی، حضرت کی بات اصل میں سننا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علم سکھانے والے بنو یا علم سیکھنے والے بنو، یا کم از کم علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، مخالف مت بنو۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں آپ دیجئے، نہیں دینا چاہتے ہیں خاموش رہیے، دینے والے دنیا میں ہیں، کیسا کیسا جیسا جیسا دیتے ہیں، لیکن مخالفت مت کرو۔ ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آیا، جو کوئی علماء کی مدارس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے کہ اس کی 7 نسلوں تک کوئی حافظ و عالم کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کی مدارس کی مخالفت کرنے سے بچے۔ بہرحال یہ چند بے ترتیب باتیں تھیں جو اس وقت میں نے ان حضرات علماء کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو قبول فرمائے، معلمین اور متعلمین سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔